بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے اسم عظیم سے جو خالق ارض و سما ہے، مالک شرق و غرب۔ درود و سلام شان کائنات، جان کائنات، نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے اپنے عزیز ہم وطنوں کو سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، آج کی میری ویڈیو گجرات میں ایک اور روایتی پولیس مقابلے کے حوالے سے ہے، اور ایک نوجوان، خوبصورت نوجوان، بیوہ ماں کا اکلوتا بیٹا، 5 بہنوں کا بھائی، اس کا ایک بہیمانہ انداز میں انکاؤنٹر کیا گیا ہے، اور جبکہ ماں کا یہ دعویٰ ہے کہ میرا بیٹا پولیس کی حراست میں تھا اور اس کو مبینہ طور پر جعلی پولیس مقابلے میں مار کر اس کی لاش گاؤں کے باہر پھینک دی گئی۔ ناظرین، یہ ماجرا کیا ہے؟ کیا یہ نوجوان ریکارڈ یافتہ کوئی خطرناک ملزم تھا جو پولیس کو مطلوب تھا؟ اور اس کو پیش کرانے میں کون بڑی شخصیت اس کا نام آیا؟ اور اس کے بعد کتنے لوگ تھے جو اس کو ملے؟ اور ماں جب ملنے گئی تو ماں کو کس طرح واپس کر دیا گیا تھانہ رحمانیہ گجرات سے؟ یہ ہے آج کی اس ویڈیو کا موضوع۔ میں آپ کو حقائق سے آگاہ کرتا ہوں۔ ناظرین، ایک ویڈیو وائرل ہے، ایک بیوہ ماں ہے، بوڑھی ضعیف، جس کا تعلق تھانہ ڈنگا کے نواحی گاؤں فتح بھنڈ سے ہے۔ اس ماں کو دیکھا جا سکتا ہے اس ویڈیو میں، وہ سینہ کوبی کرتی ہے، آہوزاری کرتی ہے، بال کھولے ماتم کنا ہے، اور دہائی دیتی پھرتی ہے کہ میرا بیٹا سفیان، جس کو باقاعدہ پولیس کے پاس کسی بڑی شخصیت نے خود پیش کروایا تھا، اور میرے بیٹے کو اتنے روز حراست میں رکھنے کے بعد عین آخری سیری کے وقت پولیس مقابلے میں مار دیا گیا، مارا گیا حراست میں، اور اس کو رنگ پولیس مقابلے کا دے دیا گیا، اور خود ہی پولیس نے پوسٹ مارٹم بھی کروا لیا اور سارا کچھ خود ہی کر لیا۔ ناظرین، یہ ماں فریاد کرتی، آہو بکا کرتی، آہوزاریاں کرتی، اس نے ہلا کے رکھ دیا جس نے بھی دیکھا اس ویڈیو کو۔ اب سوشل میڈیا پر کچھ اور چیزیں رپورٹ ہوئی جس میں کہا گیا کہ کچھ بڑی شخصیات ہیں گجرات کی، سیاسی سماجی، انہوں نے اس لڑکے کو پیش کروایا تھا پولیس کے پاس۔ تو میں نے حقائق جاننے کے لیے جب رجوع کیا متعلقہ اداروں کے ساتھ، اس بڑی شخصیت کے ساتھ گاؤں سے پوچھ گچھ کی کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ ناظرین، واقعہ کچھ یوں رپورٹ کیا گیا کہ ڈھیرو گنا، جو کہ گجرات میں ہے، واقع ہے ریلوے لائن کے ساتھ، سروس موڑ کے نزدیک، وہاں ایک ڈیرے دار ہے، کامران نام ہے اس کا۔ کامران کو شوق ہے گھوڑے رکھنے کا، مویشی پالنے کا۔ اس کے ڈیرے پر یہ فتح بھنڈ کا جو مقتول آپ اس کو کہہ لیں، جس کا نام سفیان ہے، اور اس کا تعلق فتح بھنڈ کے ایک کشمیری خاندان سے ہے، جس کا باپ وفات پا چکا ہے۔ گھر میں اس کی 5 بہنیں ہیں اور ایک بیوہ ماں ہے۔ سفیان نامی یہ نوجوان ڈھیرو گھنا میں کچھ عرصہ سے کامران کے ڈیرے پر مقیم تھا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہاں کسی اور شخص کی بھینسیں چوری ہوتی ہیں، اور کھرا جو ہے وہ کامران کے ڈیرے پر آتا ہے۔ ایس ایچ او رحمانیہ، میڈیا نے کچھ اس کو یوں بھی رپورٹ کیا کہ ایس ایچ او تھانہ رحمانیہ جو ہیں، ان کے کسی رشتہ دار کی بھینسیں چوری تھی جن کا یہ معاملہ تھا۔ بہرحال ناظرین، ذرائع کے مطابق تھانہ رحمانیہ کے ایس ایچ او پولیس پارٹی کے ہمراہ کامران کے ڈیرہ واقع ڈھیرو گنا پر ریڈ کرتے ہیں۔ اب ریڈ کے دوران مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے پولیس کو۔ بتایا یہی گیا ہے کہ پولیس پارٹی پر فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اس ریڈ کے دوران
SHO साहब जो थे थाना रहमानिया के, उनके हाथ पर भी गोली लगी, लेकिन उन्होंने इसका बाद में तस्करा नहीं किया। अब वहां ये लोग वहां से भागे हैं या जो भी हुआ है, अब पुलिस ने घेरा तंग कर लिया वो डेरेदार जो ढेरू गुन्ने का है कामरान, उसके खिलाफ। जिस तरह रिवायती तरीका है पुलिस का, पुलिस घर वालों को उठाती है, खवातीन को हरासा करती है, तो जब कामरान के गिर्द घेरा तंग किया गया तो फिर रास्ते तलाश किए गए, पुलिस तक सिफारिशें ढूंढी गई, ताल्लुक ढूंढा गया कि हम बंदे पेश करवा देते हैं, आप हमें तंग ना करें। तो नाज़रीन, यहां जो मैंने आगाज में अपनी वीडियो के शुरू में बताया था कि एक बड़ी शख्सियत का नाम आया था, जी नाज़रीन, आदोआल के रिहायशी हैं, साबिक चेयरमैन नाज़िम भी, बड़ी मारूफ शख्सियत हैं, चौधरी रुखसार मेलू उनका नाम है, चूंकि उनकी ये यूनियन कौंसिल है। तो उन तक भी रसाई हासिल की गई और उनसे कहा गया कि इस तरह बंदे पेश करवाने हैं, जिनमें सुफियान भी शामिल था, सकना, फत्ता भंड। अब डायरेक्ट चूंकि अलग सेलेक्ट थी चौधरी रुखसार मेलू की, जो DPO सैयद असद मुजफ्फर यहां से तब्दील हुए हैं गुजरात से, उनके साथ उन्होंने DPO साहब से राब्ता किया और कहा जी किस तरह माजरा है, पुलिस को मतलूब है बंदे और वो बंदे पेश होना चाहते हैं, लेकिन वो तसल्ली चाहते हैं कि जिस तरह पुलिस से खौफ होता है लोगों को कि पुलिस इंसाफ करे। तो मैंने भी DPO साहब से कहा कि बंदे अगर मेरे तवस्सुत से पेश होंगे तो मैं कतन ये सिफारिशी नहीं हूं कि गलत किया जाए। अगर वो मुल्ज़म है, उन्होंने कोई कसूर किया है, मुजरिम है, तो इनको छोड़ दिया जाए। मैं ये कहता हूं कि मेरिट करें, मैं बस उनको पुलिस तक पहुंचाने का जिम्मेदार। इसके बाद DPO साहब ने चौधरी रुखसार मेलू से कहा कि जी आप SHO मुतलका जो है उसके पास बंदे पेश करवा दें, और इन्होंने फिर उनको जो भी उनके पास आया सुफियान को लेकर, या जो सिफारशी था सुफियान को, उसको कह दिया कि जाएं आप, DPO साहब से बात हो गई है, उन्होंने कहा है कि SHO को बंदा पेश करते हैं या बंदे पेश करते हैं। ये कहानी है नाजरीन, चौधरी रुखसार मेलू का किरदार बस इतना ही था यहां तक। अब इसके बाद क्या होता है, कहानी आगे बढ़ती है। जी नाज़रीन, अब जो मां है इस मकतूल मुतवफ़ी कह लें, जो भी नाम दे लें आप, सुफियान की, सकना फत्ता भंड की, उसकी मां ने जो मीडिया को तफसीलात बताई हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि मेरा बेटा कामरान के डेरे पर काम करता था, कामरान ने पेश करवाया मेरे बेटे को, और इसमें नाम आया जमशेद नामी किसी शख्स का के, और कायरा बरादरान का भी जिक्र आया कि वो उनके पास होता है या उनका जानने वाला है। तो जमशेद के जरिए से पेश करवाया गया, ये कहना है मुतवफ़ी मकतूल सुफियान की मां का। उसके बाद वो कहती है जी कि हमारे गांव के कुछ लोग हैं, किसी शाह का भी जिक्र किया उन्होंने, और एक और लड़के का जिक्र किया। पहले कोई शाह साहब हैं गांव के, उन्होंने 50,000 रुपया पुलिस को रिश्वत दी, मां को बताया कि मैं 50,000 रुपये दे आया हूं पुलिस को, और पुलिस तुम्हारे बेटे को मारेगी नहीं, मुलाकात भी करके आए। उसके बाद मां का ये कहना है कि एक और गांव का कोई तजम्मल या अजमल नामी शख्स है, उसने जाकर मुलाकात की मेरे बेटे से और आकर बताया कि मासी मैंने 20,000 रुपया दिया है और तुम्हारे बेटे से मुलाकात भी करके आया हूं, वो ठीक ठाक है। उसके बाद मां का, उस बेवा खातून का ये कहना है कि तीसरी मुलाकात भी गांव के ही कुछ और नौजवान थे, उन्होंने की। उन्होंने कहा कि मासी हम तुम्हारे बेटे को 6,000 रुपया दे के आए हैं और सिगरेट और कुछ फल वगैरह भी दे आए हैं। ये 3 मुलाकातें रिकॉर्ड पर जो उनका जिक्र उसकी लड़के की सुफियान की मां ने किया है। यानी गांव के 3 बंदे ऐसे हैं जो इस बात के दावेदार हैं कि वो सुफियान की, जबकि वो पुलिस की हिरासत में था, पुलिस को पेश किया गया था, उसके बाद वो मुलाकातें करके आए। अब मां का ये कहना है कि मैं बेकरार थी, मैं कहती थी मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो, मैं पैदल चलकर गई हूं ढेरों गुन्ना, लेकिन मुझे पुलिस वालों ने ये कहकर तरखा दिया कि अभी हमने तुम्हारे बेटे को गिरफ्तार ही नहीं किया। जब गिरफ्तार नहीं किया तो फिर मिलवाएं कैसे। अब नाज़रीन, यहां ये तजाद आप देखें कि गांव के 3 सरकर्दा अफराद
وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں 50,000 روپیہ دینے کی بات، 20,000 دینے کی بات، 6,000 دینے کی بات، پولیس کو رشوت دینے کی بات، ملاقات کر کے آنے کی بات، سگریٹ دینے کی بات، فروٹ دینے کی بات، اور دوسری جانب ماں کو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ تمہارا بیٹا ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، نہ ہم نے اس کو حراست میں لیا ہے۔ ناظرین، ماں نے یہ ذکر بھی کیا کہ میرے بیٹے پر چوریاں ڈالتے تھے، کبھی کہتے تھے موٹر سائیکل برآمد کرانا ہے، کبھی کوئی چوری ڈالتے تھے، چوری کسی اور نے کی، نام میرے بیٹے کا آتا تھا۔ پھر اس نے ڈیرے دار کا بھی ذکر کیا، ڈھیرو گننے والے کامران کا، کہ اس نے اپنے بندے چھڑوا لیے، خود کو بچا لیا، میرے بیٹے کو پھنسا دیا۔ اور پھر ماں نے بتایا کہ مجھے کوئی اطلاع نہیں تھی، ہمیں کوئی خبر نہیں تھی، میرے بیٹے کو مار کر گاؤں کے پاس کہیں پھینک دیا گیا، پھر ہسپتال سے فون آیا کہ آ کر اپنے بیٹے کی لاش وصول کر لیں۔ اور ناظرین، کلیجہ پھٹتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے جب ماں یہ بتاتی ہے کہ میرے بیٹے کو 12-13 گولیاں ماری گئیں۔ اور ناظرین، چونکہ یوٹیوب کی پالیسی ایسی ہے کہ ہم آپ کو یہاں کوئی ایسا منظر نہیں دکھا سکتے جو پرتشدد ہو، خون ہو، زخم ہو، کٹا پھٹا جسم ہو، گولیوں کے نشان ہوں۔ میرے پاس کچھ ذرائع سے ایسی تصاویر آئی ہیں جس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ سفیان کا گولیوں سے چھلنی لاشا ہے، بالکل چھلنی ہوا ہوا۔ اب ناظرین، میں نے اپنے ذرائع سے گاؤں سے بھی پوچھ گچھ کی۔ گاؤں والوں کا یہ کہنا تھا کہ چھوٹی موٹی کوئی چوری چکاریوں میں اس کا نام آتا تھا، مرغی چوری، بکرا چور، کوئی اس طرح چوریاں۔ سفیان کا ریکارڈ، شہرت اس حوالے سے کچھ اچھی نہ تھی، اور کسی کی بھینس بھی چوری ہوئی تھی، اور وہ لوگ کتے لے کر آئے جس طرح رواج ہے۔ اب کھوجی کتے لائے گئے تو وہ کتے سفیان کے گھر چلے گئے۔ اس کے بعد یہ ڈر کے بھاگا گھر سے، اور پھر کسی کے توسط سے یہ پہنچا ہے ڈھیرو گنہ کامران کے ڈیرے پر، یہاں غالباً ذکر آیا جمشید کا۔ تو اس کے بعد ناظرین پھر اتفاق کیا ہوتا ہے کہ بھینسیں چوری ہوتی ہیں کسی اور کی ڈھیرو گنہ سے، پولیس ریڈ کرتی ہے اس ڈیرے پر، اور ڈیرے سے بتایا گیا کہ برآمد بھی ہوئی بھینسیں، اور وہاں سے یہ بھاگے، پولیس پر فائرنگ ہوئی۔ اب اس فائرنگ اور ریڈ اور بھینسوں کی چوری، اس میں کامران جو ڈیرے دار ہے جس کے پاس یہ سفیان تھا، یہ سارے لوگ مطلوب تھے پولیس کو۔ اب سفیان کو پیش کروایا چودھری رخسار میلو نے، کسی کے کہنے پر، کسی کی سفارش پر۔ اب اس کے بعد ناظرین بڑی دلچسپ کہانی ہے، یعنی آپ دیکھیں ایک ہمارے معاشرے کی ایک ذمہ دار سیاسی سماجی شخصیت پیش کرواتی ہے ایک ملزم کو، اور اس کے گاؤں فتح بھنڈ کے لوگ گواہ ہیں کہ ہم مل کے آئے ہیں، اس کو کہاں ملے ہیں؟ ظاہر ہے پولیس کی حراست میں، جہاں اس کو پیش کروایا گیا تھا ملے ہیں۔ اب جس طرح روایتی کہانیاں ہوتی ہیں جی کہ نشاندہی پر لے جایا جا رہا تھا، موٹر سائیکل برآمد کرنا تھا اس کے گاؤں سے، اس کی نشاندہی پر، اس کے گھر سے، تو رستے میں اس کے ساتھیوں نے ہی پولیس کی حراست سے اس کو چھڑانے کے لیے پولیس پارٹی پر فائرنگ کھول دی، اور اس کے نتیجے میں سفیان اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ یہ ہماری بڑی دیرینہ اور بڑی خوبصورت کہانی ہوا کرتی ہے تمام پولیس مقابلوں کی۔ تو ناظرین، یہ سارا ماجرا ہے، یہ ساری کہانی ہے۔ یہاں 2-3 سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر سفیان نامی شخص وہ مجرم اشتہاری نہیں تھا، اس سے پہلے متعدد تھانوں میں اس کے خلاف ڈکیتی، اغوا، توان یا سنگین وارداتوں کے مقدمات درج نہیں تھے، چھوٹی موٹی چوریوں کا ریکارڈ تھا اس کا، تو آخر ایسی کیا افتاد آن پڑی کہ اس کو یوں بہیمانہ انداز میں 12 گولیاں اس کے جسم میں اتاری گئی؟ یہ تو ظاہر کرتا ہے کسی کا کوئی ذاتی انات، کوئی غم و غصہ ہے، کوئی شدید بدترین انتقام ہے جس کا اظہار کیا گیا ہے اس کے جسم میں اتنی گولیاں اتار کر۔ اور ناظرین، یہاں یہ بات دلچسپی سے حالی بھی نہیں ہے کہ ڈھیرو گنہ والے اس سفیان کے 7 مقدمے میں مطلوب افراد، میری اطلاع کے مطابق ان کو چھڑوا لیا گیا ہے پولیس سے۔ اب ایک بیوہ ماں کا بیٹا، بھلے وہ ملزم بھی کیوں نہ ہو، صرف اس لیے اس کو پار کر دیا جائے کہ اس کے پیچھے پیروی کرنے والا کوئی نہیں، دہائی دینے والا کوئی نہیں اس کی۔ تو ناظرین، یہ سارا ماجرا ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھلے سفیان ملزم تھا، بھلے چور ڈاکو بھی ہوگا،
لیکن کیا ماورائے عدالت قتل جو ہیں یہ روا ہیں ہماری ریاست میں؟ اور ناظرین، پولیس کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے. ہمارا نظام ایسا ہے کہ جب جہاں جیسے چاہیں جس شخص کو اٹھا کر وہ پولیس مقابلے میں پار کر دیں. یہ نظام اتنا اس کی لگام دراز ہو چکی ہے کہ کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے، انکوائری لگتی ہے، معطل ہوتے ہیں پولیس والے. اگر ڈسمس بھی ہو جاتے ہیں تو کچھ سالوں بعد اپیل میں وہ پھر سے بحال ہو کر وردی پہن کر دوبارہ وہ ظلم شروع کر دیتے ہیں. تو ناظرین، یہ تو اب فتح بھنڈ کا جو ماجرا ہے ایک بیوہ ماں کا، کون کرے گا اس کی پیروی؟ وہ ماں جس کا ایک ہی اکلوتا جوان بیٹا تھا جو بھلے راہ سے ہٹ گیا، جرائم کی دنیا میں چلا گیا، مار دیا گیا، مر گیا. اب وہ کیسے انکوائریاں کروائے گی ناظرین؟ کہاں جا کے فریاد اپنی دائر کرے گی؟ کون سی جوڈیشل انکوائری اس کے لیے بیٹھے گی؟ کون سا کمیشن بنے گا؟ یہ ناظرین، یہ خون خاک نشینہ تھا، رزق خاک ہوا. وہ اپنی 5 بیٹیوں کی اب فکر کرے گی یا اپنے مقتول بیٹے کے لیے مقدمہ لڑے گی؟ ناممکن ہے. ہمارا نظام ایسا ہے. تھک ہار کر بیٹھ جائے گی نظام انصاف کی راہوں میں، دہائیاں دیتی شاید عرش والے رب ایک مظلوم کی آہ و بکا سن لے اور اس واقعے کے کردار جو ہیں وہ اپنے بھیانک انجام کو پہنچیں. بہت شکریہ ناظرین، یہ تھی میری خصوصی ایکسکلوزیو رپورٹ ایک پولیس مقابلے کے حوالے سے. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.